جناب عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ علی کی فضیلت آپ کو یاد ہے؟ صحابی پیغمبر ہیں، نام چھوٹا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ علی کی 4 فضیلتوں کا میں چشمدید گواہ ہوں. بہت بڑا نام ہے صحابہ کرام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود. علی کی 4 فضیلتوں کا میں چشمدید گواہ ہوں. ان 4 میں سے اگر کوئی ایک فضیلت مجھ کو مل جاتی تو میں حضرت نوح کی عمر کے برابر ملنے والی حکومت کو چھوڑ دیتا، مگر اس فضیلت کو نہ چھوڑتا. 2500 سال کی عمر تھی حضرت نوح کی. 2500 سال تک کی عمر، 2500 سال تک کی حکومت کو چھوڑ دیتا، مگر میں اس ایک فضیلت کو نہ چھوڑتا. سنیں گے؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَائِطًا غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کرارا غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرے گا، چاروں سمت سے حملہ کرے گا. کرار ہوگا، غیر و فرار، بھاگنے والا نہیں ہوگا. میرے مولا ویسے ہی سواری ایسے رکھتے تھے جو بھاگنے والی ہوتی نہیں تھی. کبھی میرے مولا گھوڑی پر بیٹھتے تھے، کبھی لاغر سے گھوڑے پر بیٹھتے تھے جسے بھاگا ہی نہیں جاتا تھا. سب سے کمزور جانور جو ہوتا تھا کہتے تھے وہ لے آؤ میں اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا. علی کا کیا تعلق بھاگنے سے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک فضیلت یہ جو علی کی ہے کہ علی کو نبی نے علم دیا. یہ فضیلت علی بن ابی طالب کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یہ فضیلت اگر مجھے مل جاتی تو میں 2500 سالہ حکومت کو چھوڑتا، اس فضیلت کو نہ چھوڑتا. دوسری فضیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی میرے مولا علی کے بارے میں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کا آدھا وقت گزر چکا تھا، جبریل نازل ہوئے اور کہا مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیجئے، علی کا دروازہ کھلا چھوڑ. سد الابواب الا باب علی، سارے دروازے بند کروائیے سوائے علی کے دروازے کے. تو جب دروازے بند ہوں گے اٹھا کے گھروں میں بھیجا جائے گا، اٹھو مسجد سے باہر جاؤ، اپنے گھر میں جاؤ، دروازہ بند ہو رہا ہے. تو اس وقت نہ صحیح بعد میں تو کچھ نہ کچھ بولا، سوچا ہوگا، خود نہ سوچا ہوگا، بیگم صاحبہ نے چڑھایا ہوگا یہ کیا ہو گیا بھائی، آپ کو اندر سے مسجد سے نکال دیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے. ایک بڑی تعداد سرکار کی خدمت میں آئی، کیا یا رسول اللہ آپ نے بند کروائے دروازے؟ حضرت نے فرمایا نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے. علی کا دروازہ اللہ نے کھلا چھوڑا ہے. بھائی دیکھیے عصمت اہل بیت پر آیت تطہیر بھی دلیل ہے، مگر عصمت اہل بیت پر یہ حدیث سد الابواب بھی تو دلیل ہے. میں مسجد میں نجاست کی حالت سے کوئی چیز رکھ کر نہیں آ سکتا، کوئی چیز اٹھا کر نہیں لا سکتا. ہم حالت نجاست میں مسجد میں جا کر کوئی چیز رکھ کر نہیں آ سکتے، کوئی چیز اٹھا کر نہیں آ سکتے. بعض کہتے ہیں مرور جائز ہے، یہاں سے گئے اور وہاں سے نکل گئے، جی کہ مرور گزرنا حالت نجاست میں جائز ہے. یہ مولا علی کا دروازہ کھولا ہی اس لیے گیا تھا، یہی تو بتایا جا رہا تھا کہ علی صاحب عصمت ہے، علی کے ہاں نجاست کا گزر نہیں ہے. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارے دروازے بند کروائے سوائے ایک علی کے دروازے کے. سنیں گے تیسری فضیلت؟ فرماتے ہیں تیسری فضیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سورہ برات نازل ہوئی، ماشاءاللہ سرکار دو جہاں نے آواز دی حضرت ابوبکر کو، جاؤ جا کے مشرکین مکہ کے آگے یہ سورہ برات تلاوت کر کے آؤ، یہ سورہ توبہ تلاوت کر کے آؤ. حضرت ابوبکر اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ مکے جا رہے ہیں. فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے کی یہ بات ہے، ابھی مکے کے قریب پہنچ چکے تھے، مدینے سے مکے کا آدھا راستہ طے کر چکے تھے. جبریل نازل ہوئے، نبی سے کہا لا تکلف الا انت ونفسک، یہ کام آپ کریں گے یا آپ جیسا کرے گا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ فوراً میرے مولا نبی نے آواز دی علی کو بلاؤ.
بھائی میں آپ کے توسط سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تمہیں آج یا علی مدد کہنے سے منہ ٹیڑھا ہوتا ہے؟ میرے مولا نبی نے تو قدم قدم پر یا علی مدد بولا ہے۔ میرے علی کو بلاؤ، میرے مولا علی تشریف فرما ہوئے، فرمایا علی فوراً روانہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ ابو بکر مکہ پہنچ جائے، اور جا کے ان سے کہو کہ حکم الہی نازل ہوا ہے کہ یہ کام یا نبی کریں گے یا نبی جیسا کرے گا، اور نبی نے مجھے اپنے جیسے کے عنوان سے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے لوگوں کی تمنا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو نبی جیسا بولیں، نبی نے تو صرف علی کو اپنے جیسا بولا ہے۔ پہنچے میرے مولا، کس اجرت سے پہنچے ہوں گے، کس تندی اور تیزی سے پہنچے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر کو جا کے روکا، پیغام آیا ہے آپ کے آ جانے کے بعد کہ یہ کام نبی کریں گے یا نبی جیسا کرے گا، اور نبی جیسے کی جگہ نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے دیر نہیں لگائی دینے میں، اس میں حسن ہے، میں ایک نتیجہ لوں گا۔ حضرت ابو بکر نے دیر نہیں کی، فوراً وہ امانت ان کے حوالے کر دی، مولا کے حوالے۔ مولا ادھر مکے چلے گئے، حضرت ابو بکر واپس آ گئے۔ ہم بھی تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے پہلے دیا تھا بعد میں بھی دے دیتے۔ اور حضرت علامہ ہلی علی اللہ مقامہ نے فضل ابن روز بہان کو جو دلیل دی ہے نا خلافت بلا فصل علی کی، کہ علی خلیفہ بلا فصل تھے، یہی سورہ برات کی تبلیغ کی دلیل دی ہے۔ کیوں حضرت ابو بکر کو ہی بھیجا؟ بھائی کوئی اور شخصیت بھیجی گئی ہوتی؟ بھائی آپ کی توجہ اگر مجھے بہت صراحت نہیں کرنی چاہیے نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو مجلس میں جو تشریف فرمائے، اور میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں سورہ برات کا، جا کے تفسیر دیکھ لیجئے، سارے مفسرین نے یہی کچھ لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر سے واپس لے لیا، یہ ایک عجیب۔ اچھا، حضرت ابو بکر نے تو بہت کچھ مولا کے شان میں کہا ہے جی۔ نبی کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر کا دور حکومت، ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے نبی سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی انتقال ہو گیا۔ کہا انہوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا جب بھی تم مدینے آؤ گے۔ توجہ ہے اب آج کی؟ کہنے انہوں نے تو مجھ سے کہا تھا جب بھی تم مدینے آؤ گے 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا، تو میں تو نبی کا وعدہ پورا، نبی کیسے بغیر وعدہ پورے کیے چلے جائیں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ پورے مجمع میں دیکھ کر فرمایا علی کو بلاؤ۔ توجہ کر رہے ہیں مولا علی کو بلایا گیا، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ میرے مولا تشریف فرما ہوئے، مولا مشکل کچھ ہے بھائی کہ ایک مرتبہ آئے، حضرت نے فرمایا کہیے آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہ علی 3 مٹھی کھجوریں اس کو دے دو۔ کہ ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے کہ نبی مکرم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا جب تم مدینے آؤ گے۔ میرے مولا نے جو وہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں 3 مٹھی کھجوریں بھر کے دے دیں۔ ہر مٹھی کے اندر 20 دانے تھے، 60 دانے اس کی جھولی میں مولا علی نے ڈال دیے۔ اب صحابہ کرام کے لیے سوال تو تھا نا کہ بھئی یہ ہوا کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک نے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے جب ہم غار ثور سے نکل رہے تھے تو ساری رات نبی کے زبان پہ سوائے علی کی کسی کی بات ہی نہیں تھی، میں ساری رات نبی سے علی کی باتیں سنتا رہا۔ اور جب غار ثور سے ہم نکلے، ہجرت کی رات، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہجرت کی رات جب ہم غار ثور سے نکلے تو نکلتے وقت کہنے لگے علی اور مجھ میں اتنی یکسانیت ہے کہ حتیٰ میری اور اس کی مٹھی میں بھی فرق نہیں ہے۔
سورہ براءت کی تبلیغ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. توجہ ہے. میں نے جو علی کی چوتھی فضیلت دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں چشمدید گواہ ہوں علی کی فضیلت کا. آواز قدرت آئی ندعو ابناءنا و ابناءکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ. دوسرے دن پیغمبر اکرم اپنے جیسوں میں سوائے علی کے کسی کو لے کے نہیں گئے. یہ علی کی میں نے فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. مجھ جیسا ہے علی. عجیب اتفاق، حسن اتفاق، کمال اتفاق. روز بعثت مصطفیٰ ہو جی 27 رجب. زیارت نامہ مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ علی کا پڑھو. نبی کا دن ہے تو نبی کو سلام کرنا چاہیے نا. ائمہ فرما رہے ہیں نبی کے دن علی کو سلام کرو. غدیر کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ علی کا ہے نا. زیارت نامہ ائمہ فرما رہے ہیں نبی کا پڑھو. نبی کے دن علی کو سلام کرو، علی کے دن نبی کو سلام کرو. یہ دو کب ہیں؟